UAE یعنی دبئی کے شیخوں کے پاس اتنا پیسہ کیسے اور کہاں سے آیا؟ آخر دونوں ہاتھوں سے اڑانے کے بعد بھی ان کے پاس پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید انفارمیشن سے بھری ویڈیوز آپ کو ٹائم بہ ٹائم ملتی رہیں۔ جی ناظرین، 1833 میں بنی یاس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 سے زیادہ افراد مختوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہو گئے۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی اور دبئی جلد ہی ماہی گیروں، ہیروں اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامیاب بندرگاہ بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ 1950 کے آخر میں خلیج پر زیادہ جہاز آنے کی وجہ سے اس جگہ پر گاد اور کیچڑ بھرنا شروع ہو گیا، جو غالباً بحری جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں بندرگاہ کو استعمال کرنے سے ہوا۔ مرحوم حاکم دبئی شیخ رشید بن سعید ال مختوم نے خلیج کی اس گزرگاہ کو کھود کر گہرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مہنگا پروجیکٹ اور دور اندیش منصوبہ تھا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں دبئی میں نجی جہازوں کے کنٹرول کی استطاعت میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً اس نے دبئی کو ایک بڑے تجارتی اور دوبارہ ایکسپورٹ ہونے والی ایشیا کے مرکز کی حیثیت سے نئی قوت عطا کی۔ دبئی میں جب پہلی مرتبہ تیل کا کنواں ملا تو دبئی والوں کی تو مانو جیسے لاٹری ہی نکل گئی۔ ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ دبئی کی سرزمین پر تیل کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ اب بس انتظار تھا تو وہ اس دریافت کا۔ تو دبئی کے شیخ مرحوم حاکم رشید بن سعید ال مختوم نے اس کی تلاش کا حکم جاری کیا۔ ریسرچرز کی ٹیم دن رات ان تیل کے کنویں کو تلاش کرنے میں لگ گئی اور آخر اتنی محنت کے بعد انہوں نے تیل دریافت کر لیا۔ اب تیل تو مل گیا تھا، اب باری تھی اس تیل کو کس طرح باہر نکالا جائے اور سیل کیا جائے، کیونکہ اب اس تیل کو رکھنا تو تھا ہی نہیں۔ تو دبئی کے شیخ نے بین الاقوامی تیل کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ طے یہ پایا کہ ان معاہدوں کے تحت کمپنیوں کو تیل کی تلاش اور پیداواری کا لائسنس دیا جائے گا جس سے وہ تیل نکال سکتی ہوں گی، لیکن بدلے میں وہ کمپنیز تیل کی پیداوار کا کچھ حصہ دبئی کو دیں گے۔ اب دبئی کے پاس تیل کی ایک بہت بڑی مقدار آ گئی تھی۔ اب وہ اس تیل کو اپنے پاس تو نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہت بڑی تیل کی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کی۔ یہ کمپنیاں دبئی کے تیل کو عالمی مارکیٹ میں فروخت کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان میں ایکسون موبل، بی پی، شیل اور ٹوٹل وغیرہ شامل ہیں۔ دبئی نے تیل کی فروخت کے لیے براہ راست فروخت اور نیلامیوں کا بھی سہارا لیا۔ بین الاقوامی خریداروں اور ریفائنریز کو تیل کی پیشکش کی گئی اور قیمتوں پر بات چیت کے ذریعے معاہدے کیے گئے۔ دبئی میں تیل کو ذخیرہ کرنے کے لیے بھی جدید اسٹوریج کی سہولتیں تیار کی گئیں۔ یہ سہولتیں تیل کو بہترین حالت میں ذخیرہ کرنے اور بروقت برآمد کو یقینی بناتی ہیں۔ دبئی کے پاس تقریباً 4 بلین بیرل تیل کے ذخائر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں تیل کے ذخائر کے لحاظ سے دبئی دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ دبئی پیٹرولیم کمپنی DPC امارات میں مرکزی آپریٹر ہے۔ دبئی کی تیل کی پیداوار 1951 میں 4,10,000 بیرل تک پہنچ گئی تھی اور تب سے اس کی پیداوار میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ تیل کی آمدنی نے دبئی کی معیشت کو مضبوط کیا اور اسے عالمی اقتصادی منظرنامے میں شامل کیا۔ تیل کی دولت نے دبئی کو مالی استحکام فراہم کیا۔ اب دبئی میں تیل کی مقدار کم ہو رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ ساری زندگی اس تیل پر نہیں گزر سکتی، تو انہوں نے تیل پر انحصار کو کم کرنے کے لیے مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کی، جیسے کہ مالیاتی خدمات، ٹیکنالوجی، سیاحت اور تجارت۔ دبئی نے جدید عمارتوں، برجوں، سڑکوں اور عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو ترقی دی۔ برج خلیفہ، پام جمیرہ اور دبئی مال جیسے عظیم الشان منصوبے دبئی کی ترقی کی علامت ہے۔ اگر اب بات برج خلیفہ کی ہوئی ہے تو برج خلیفہ کن مشکلات کے ساتھ بنی اور کیسے بنی، یہ آپ ہماری اس ویڈیو کو واچ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گی۔ اگر اب دبئی میں تیل ختم بھی ہو جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دبئی کے شیخ نے
تیل کے علاوہ جن پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی، اسی کی وجہ سے ان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے کہ اگر یہ دونوں ہاتھوں سے اس پیسے کو پانی کی طرح بہائے تو تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ دبئی نے اپنی سیر و تفریح کی صنعت کو فروغ دیا، جس میں دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مالز، لگژری ہوٹلز اور تفریحی مقامات شامل ہیں۔ دبئی مال، برج العرب اور دبئی فریم جیسے منصوبے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو ان کی انکم کا سب سے بڑا سورس ہے اور نہ ختم ہونے والا انکم سورس۔ دبئی اور دوسرے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے جو آنے والے وقت میں ان کو مزید فائدہ دیں گے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان کمنگ پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے، تو وہ ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو جائیں تو اس لیے ہمارا یوٹیوب چینل لیگیسی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ تیل کی دولت نے دبئی کو ایک جدید، ترقی یافتہ اور عالمی سطح پر معروف شہر میں تبدیل کر دیا۔ اس نے معیشت، اس کا اسٹرکچر، سیاحت، سماجی زندگی اور عالمی تجارت کے شعبوں میں نمایاں ترقی کی، جو دبئی کو ایک عالمی اقتصادی اور ثقافتی مرکز بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا، آپ کے لائک، کمنٹ اور شیئر کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔